یہ کوشش کریں کہ کچھ دین کی باتیں ہم لوگ بھی پڑھنے کے عادی ہو جائیں۔ میں نے مسلسل بعض مجلسوں میں ایک بات گزارش کی ہے کہ ہم لوگ خالی اپنے مذہب کو سنیں نہ، بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت پڑھنے کی بھی عادت ڈالیں۔ جزاک اللہ۔ یعنی کچھ ہمارے ہاں کتابیں پڑھنے کا شوق ہم لوگوں کو ہو، اور جتنا ہم لوگ کتابیں پڑھیں گے اتنا ہم آگے بڑھیں گے۔ اور ایک بات بعض مجلسوں میں کہی ہے، بہرحال ہمارے دو محترم علماء بھی موجود ہیں، دونوں ہمارے سینئر ہیں، بزرگ ہیں، لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ یہ نہ پڑھنے کا سماج میں یا شوق نہ ہونے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر ہمارے جیسے جو ایک عام لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں ممبر سے آ کے کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ اگر مجمع میں تھوڑا بہت کتابیں پڑھنے کا شوق ہوگا اور علم ہوگا، معلومات ہوگی، تو ایسا نہیں ہے کہ جو جیسا چاہے بول کے چلا جائے۔ کم از کم اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ ساری کتابیں پڑھ کر آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہم بھی آنے سے پہلے محنت کریں گے، تیاری کریں گے، اور یہ سوچیں گے کہ ان کو کچھ دینا ہے۔ لیکن اگر ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ خالی یوں ہی خالی ذہن ہے، مجلسیں سن کے نقطے سننے کے عادی ہیں، تو پھر ہم بھی ایک حدیث کا انتخاب کر لیتے ہیں اور ایک آیت کا انتخاب کر لیتے ہیں، اور آ کر آسانی سے 3 گھنٹہ 1 گھنٹہ بول دینا ہم لوگوں کے لیے سخت نہیں ہوتا ہے۔ آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں، ہماری مجلس ہو جاتی ہے۔ لیکن مجلس کا ہمارے سب سے پہلے یہ مقصد ہو کہ مجلس کا مقصد خالی آ کر نقطے سن کر تعریف کرنا نہیں ہے، بلکہ مجلس کا مقصد اپنی معلومات میں اضافہ کرنا بھی، اپنے دین میں اضافہ کرنا بھی، اپنے قوم کو آگے بڑھانا بھی ہے، اپنے سماج سے جہالت کا خاتمہ بھی ہے۔ اور اسی بنیاد پر حق ہے کہنے کا کہ اگر مجالس کا مقصد اپنی معلومات میں اضافہ ہو تو جس محلے میں جتنی زیادہ مجلسیں ہوں اتنی زیادہ وہاں جہالت میں کمی بھی ہونا چاہیے۔ جتنے زیادہ جہاں عزادار حسین ہو اتنے ہی زیادہ وہاں صاحبان علم بھی ہونا چاہیے۔ حق یہی ہے کہ جتنے زیادہ امام حسین کے عزادار ہوں اتنے زیادہ صاحب علم ہونا چاہیے۔ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں احساس ہوگا، اس لیے کہ عزاداری ہمارے لیے ایک مشن ہے، امام علی کا مشن ہے۔ امام علی کے مشن کو تو کربلا میں امام حسین لے کر آئے ہیں۔ اگر امیر المومنین نے امتحانات دیے تو امام حسین نے بھی کربلا میں اسی لیے امتحان دیا، ورنہ یہ یقین ہے کہ نہ تو امام علی مجبور تھے، نہ ایسا نہیں تھا کہ بازوؤں میں قوت نہیں تھی۔ علی بھی انہی دنوں میں اتنی طاقت رکھتے تھے کہ تلوار اٹھا کر تمام مخالفین کا مقابلہ کر کے اپنا حق بھی لے سکتے تھے، جناب سیدہ کی حفاظت بھی کر سکتے تھے۔ لیکن امام علی نے ابھی خود فرمایا کہ میرے سامنے 2 راستے تھے، یا تو میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کر لوں، یا یہ ہے کہ اپنی نگاہوں سے دین کو مٹتے ہوئے دیکھ لوں، جو علی بن ابی طالب کے لیے گوارا نہیں تھا۔ دین بچ جائے چاہے ہم قربان ہو جائیں، دین کی حفاظت ہو جائے چاہے ہمارے بچے قربان ہو۔ کربلا میں یہی کام امام حسین نے